الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، انجمن اصلاح المسلمین کے ماہانہ مشورے میں یہ طے پایا تھا کہ انجمن کا جلسہ محلہ اشفاق نگر کی مسجد میں بہت زمانے سے نہیں ہوا ہے، اس لیے وہاں ہونا چاہیے. مشورے سے طے پایا اور آج کا وہ دن تھا جس میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. لیکن فارسی کا ایک مقولہ ہے: اے بسا آرزو کے خاک شد. بہت سی امیدیں ناکام ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یہ مختصر سے لوگ جو مختلف محلوں سے آئے ہوئے ہیں آج میرے سامنے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میرے بھائی، میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لیکن بہرحال کچھ فکر انگیز باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا ہے اور فیصلہ لینا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کی دین سے بے رغبتی اور بے توجہی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ آج جائزہ لیں اور اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، ایک تماشا ہو رہا ہے 15-20 دن سے جس کو IPL کہتے ہیں. رات کے وقت وہ میچ ہوتا ہے، کتنوں کی اسکرینیں کھلی ہوں گی، کتنوں کے موبائل آن ہوں گے، اور رات 12:30 بجے تک ٹکٹکی باندھ کر اس بھاگ دوڑ اور تماشے کو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، ماں پکارے تو اچھا نہیں لگتا، باپ بلائے تو ناگواری ہوتی، بیوی کچھ کہے تو اسے جھڑک دیا جاتا ہے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ ہم مسلمان کا حال ہے. ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں کا غم اور اپنوں سے یہ شکوہ ہے
کہیں کوئی تماشا ہو جائے، کوئی پروگرام ہو جائے، ناٹک ہو جائے، مشاعرہ ہو جائے تو میدان چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہو کہ دین کا جلسہ ہے، دین کی باتیں ہوں گی، اللہ اور اس کے نبی کا ذکر خیر ہوگا، کچھ اصلاح کی فکر ہوگی، تو وہی جو متعین لوگ ہیں جو ہر جگہ پروگراموں میں جاتے ہیں، وہ چند گنے چنے وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ایک مسلمان کے لیے یہی زیب دیتا ہے؟ ہم حالات کا رونا روتے ہیں، سیاست کا رونا روتے ہیں، وزراء اور حکماء کی شکایتیں کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم و زیادتی ناانصافی کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا یہ سوچو کہ ایک حاکم اگر ہمارے ساتھ ناروا اور ظالمانہ سلوک کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ہزار شکایتیں کرتے ہیں، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن وہ رب العالمین جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار دیا، جو ہماری غلطیوں کو قدم قدم پہ درگزر کرتا ہے، جس نے ہمیں پالا، بڑھایا، کھلایا، پلایا، ہمیں صحت دی، جوانی دی، عزت دیا، دولت دیا، اولادیں دی، اور اس مالک نے کہا کہ اے میرے بندو، ہم سے جو مانگو ہم تمہیں دیں گے، لیکن ہمارا کہنا مانو۔ اور وہ انسان اپنے رب کا کہنا نہ مانے تو بتاؤ اللہ کی ذات کو جلال نہیں آئے گا؟ اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت روٹھے گی نہیں؟ اس کی پکڑ نہیں آئے گی؟ اللہ کی پکڑ کے مختلف راستے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ہماری گرفت کرتا ہے۔ کبھی کاروبار کے مندے کے ذریعے، کبھی خسارے اور نقصان کے ذریعے، کبھی آسمانی اور زمینی آفات کے ذریعے، کبھی ظالم حاکم کو مسلط کر کے اپنے عذاب کی مختلف شکلوں سے ہمارا سامنا کراتا ہے۔ کیوں؟ اس پکڑ میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ شاید بندہ میرا اب لوٹ آئے گا، اب ہوش میں آ جائے گا، اب اسے تنبہ ہو جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آوے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں پروردگار فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزمائش کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں، ہم اس کی تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں۔ بڑی تکلیف اور بڑی پکڑ تو آنے والی دنیا میں ہوگی۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید اب جاگ جاؤ، اب لوٹ جاؤ، اب تمہارے اندر کوئی انابت پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قدرت کے حالات کے تھپیڑے دن بدن آتے ہیں، اور ہم اسباب کی دنیا میں گم ہو کر اس مالک کے آگے جھکنے اور اس مالک کے آگے رونے اور اس کے آگے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم اور آپ ہی نہیں، پوری ملت اسلامیہ اس کا شکار ہے۔ امت کی عمومی حالت ایسی ہی ہے۔ یہ تو میں کہا کرتا ہوں
کہ یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ یہ امت عذاب خداوندی سے بچی ہوئی محفوظ ہے، ورنہ یہی وہ ہمارے جرائم تھے جو پچھلی امت نے کیے اور خدا کا عذاب آیا اور وہ برباد کیے گئے اور ان کا وجود سفر ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ان اجلاس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر بیداری آ جائے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ میں بہت مصروف تھا صبح سے لے کر اب تک، لیکن مجھے بڑی امید تھی کہ میں چلوں گا تو ایک اچھا مجمع ہوگا، علاقے کے نوجوان بھی بزرگ بھی شریک ہوں گے اور ان کے سامنے کچھ اپنا درد رکھوں گا۔ بہرحال یہ بھی کم نہیں ہے، اب اسے بھی اللہ کی توفیق ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی اور اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، ہزاروں ہزار نعمتیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، میرے نعمت کی ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے یاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یاد کا یہی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہیں، نماز میں مشغول رہیں، دن بھر قرآن کھول کے تلاوت کیا کریں۔ اللہ کی یاد تو دن 24 گھنٹے میں الگ الگ انداز سے ہوتی ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، آپ بھی ذکر میں ہیں، میں بھی ذکر میں ہوں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ کسی دکھیارے کے دکھ کا مداوع کر رہے ہیں، اس وقت کا سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کسی دکھی کا دکھ دور کر دو، وہی سب سے بڑا ذکر۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کے سامنے روڑا نظر آ گیا، پتھر نظر آ گیا، آپ نے سوچا کہ میں تو اس ٹھوکر سے بچ گیا، لیکن میرے کسی بھائی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ آپ رک کر اپنے پاؤں سے اس نقصان پہنچانے والی چیز کو کنارے ہٹا دیا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ نے کسی کو اچھی بات بتلا دی، ایک شخص ہے داڑھی نہیں رکھتا، آپ نے کہا کہ میرے بھائی داڑھی رکھو۔ ایک شخص ہے داڑھی رکھے ہوئے لیکن شرعی داڑھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ داڑھی تو ہے آپ کو لیکن شرعی داڑھی نہیں ہے، ایک قبضہ ایک مشت ہونی چاہیے، یہ بھی ذکر ہے۔ کسی کمزور کا آپ نے سہارا اور اس کا بوجھ اٹھا دیا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ کسی سے میٹھی بولی بول گئے، میٹھی بول، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ذکر ہے، صدقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
تبسمک فی وجہک لک صدقۃ، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، ان کا سامنا کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، آپ گرمی کا زمانہ ہے، بوتل میں، جگ میں، گلاس میں پانی لیے جا رہے ہیں، راستے میں یا آپ کے بغل میں کوئی شخص ہے، اسے پیاس لگی ہے، آپ نے اسے پانی پیش کر دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی صدقہ۔ کیا لگ گیا آپ کو؟ کوئی محنت نہیں لگی، کوئی مشقت نہیں ہوئی، آقا نے فرمایا صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وہی بات، راستہ چل رہے ہیں، پتھر ہے، کانٹا ہے، شیشہ ہے، ہڈی کا خطرناک نقصان پہنچانے والی ہڈیاں ہیں، آپ نے راستے سے ہٹا دیا، آقا نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب پاؤ۔ راستے میں چل رہے ہیں، بیچ راستے میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اسے اٹھایا، کسی گوشے میں ڈال دیا کہ کوئی جانور کھا لے گا، ورنہ یہاں کسی چلتے ہوئے کا پاؤں پڑ جائے گا، آقا فرماتے ہیں کہ تم نے صدقے کا ثواب پایا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور آج ہم تو اپنے بچے ہوئے کھانے کو راستوں میں پھینکتے ہیں، پھل کھاتے ہیں چھلکے راستے پر پھینکتے ہیں، اپنے مکان کی کھڑکیوں سے گندگی کوڑے ڈال دیتے ہیں، یہ نہ سوچا کہ راستہ گندا ہوگا، کہ کسی گزرنے والے کا کپڑا گندا ہوگا، کوئی دعائیں دے گا کہ گالیاں بکے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کر۔ اللہ کے یاد کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، میں ذکر کی شکلوں کو بتا رہا ہوں۔ جب ہمارے سامنے ذکر کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، سبحان اللہ، عقل میں طیبہ کی تسبیح ہو رہی ہے، وہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ آپ اپنے دکان میں ہیں، کارخانے میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، لوم میں ہیں، ہتھ کرگے میں بیٹھے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پاکیزہ اور حلال کمائی حاصل کروں تاکہ عزت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت پوری کر سکوں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تجارت ذکر ہے، یہ تجارت عبادت ہے۔ حلال صحیح نیت سے اگر آدمی تجارت نہ کرے اور اللہ اس کی تجارت میں کامیابی اور نفع نہ دے تو یہ دین کی تحریکیں کیسے چلیں گی؟ یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ یہ مسجد اور مکتب کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ غریب پروری کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ دکھیاروں کے دکھ کی مداوے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے حاصل کرنے، کاروبار کرنے، اور جتنا بڑا چاہے کاروبار کرو، صحیح حلال طریقے پر ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب ہمیں بتایا۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے،
فرمایا یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ مجھے دے دیجیے۔ آقا نے مدد فرمایا۔ کچھ دن کام چل گیا، پھر آ گئے، پھر اپنی پریشانی پیش کی، آقا نے پھر مدد کی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی ان کی مدد کرتے رہے۔ اخیر میں آپ نے فرمایا، ان صحابی کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا یا حکیم الید العلیا خیر من الید السفلی، اے حکیم یہ مانگنا اچھا نہیں، یہ لوگوں کے سامنے زبان کھولنا اچھا نہیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، فوراً چونک پڑے اور نبی علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اب آج کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، کسی بندے سے کچھ نہیں لوں گا، جو لینا ہوگا ہم اپنے اللہ سے کہہ کے لے لیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کسی سے نہیں لیا، لوگ دینا چاہتے تھے، نہیں لیا، انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا، تمام مسلمانوں کے لیے بیت المال سے وظیفے متعین کیے گئے اور صحابہ کو وظیفے ملتے تھے بیت المال سے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اے حکیم آؤ اپنا حق لے جاؤ، نہیں گئے لینے کے لیے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ کے نبی کے سامنے عہد کیا ہے کہ اب کسی انسان سے کچھ نہیں لیں، نہیں لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا، 10 سال کچھ مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ہر سال وظیفے تقسیم کیے جاتے، حضرت حکیم کو بلاتے اور لینے کے لیے وہ تیار ہیں، انکار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ اے لوگو تم گواہ رہنا کہ میں حکیم کو ان کا حق اور حصہ دینا چاہتا ہوں، لیکن حکیم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکیم میرا دامن پکڑ لے کہ اے اللہ انہوں نے میرا حق نہیں دیا، اس لیے میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں۔ میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے تجارت کرنا یہ بھی ذکر ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کیا کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو اچھی حال میں مجھے یاد کر، تیری پریشانی اور مصیبت کے وقت میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندو مجھے اچھی حال میں یاد کیا کرو، اگر کل تم پر پریشانی آ گئی تو میں تجھے یاد کروں گا۔ اچھی حال میں یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج خدا نے آپ کا کاروبار بہت لمبا چوڑا کر دیا، خوب بڑی تجارت ہے، کاروبار بزنس بہت بڑا ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کاروبار میں نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کرو گے
کل خدا نخواستہ حالات بگڑ گئے، مشکل آ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو خوشحالی میں مجھے یاد کر، بدحالی میں تیری مدد کر دوں۔ آج معاملہ ہمارا یہ ہے کہ جب کاروبار بڑھتا ہے تو مسجد چھوٹتی ہے، کاروبار بڑھتا ہے تو سچائی چھوٹتی ہے، بزنس ترقی کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، بزنس بڑھتا ہے تو صلہ رحمی کے اندر کمی آتی ہے۔ یہ تجربات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، مشاہدہ۔ کل تک چھوٹا کام تھا، 5 وقت مسجد میں آتا تھا، فرض بھی پڑھتا تھا، سنت بھی پڑھتا تھا، نفلیں بھی ادا کرتا تھا، کچھ پہلے آ کر قرآن کے چند رکوع کی تلاوت بھی کر لیتا تھا۔ اب اتنی مصروفیت ہو گئی کہ باجماعت فرض پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے خوشحالی میں تو مجھے یاد کر، پریشانی میں تجھے یاد کر۔ اور اسی کے برعکس اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تم نے خوشحالی کے وقت میں مجھے یاد نہیں کیا، پریشانی میں تجھے بھول جاؤں گا، تو مجھے یاد کرے گا، میری رحمت متوجہ نہیں ہوگی، مجھے پکارے گا۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اچھے حال میں اللہ کو بھولا رہتا ہے، اور جب بیمار مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کاروبار ختم ہوتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کام کے فرشتے متعین ہیں وہ کہتے ہیں بڑی اجنبی آواز۔ کون سی اجنبی آواز آ گئی؟ اس لیے کہ اچھے وقت میں تو اللہ کو اس طرح رو کے نہیں پکارا، مصیبت میں پکارا ہے تو فرشتے آواز کو نہیں پہچانتے، فرماتے یہ اجنبی آواز کا۔ اور اگر اچھی حال میں اللہ کو یاد کیا ہے اور پریشانی میں پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، یہ تو جانی پہچانی آواز۔ دیکھو میرے بندے کو کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، اس کی تکلیف کو دور۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جب تندرستی ہو، صحت ہو، طاقت ہو، اس وقت اللہ کو یاد کرو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری لگ جائے اور پھر وہ یاد کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ صحت اور تندرستی کی حالت میں مسجد کو آباد کرو گے، اگر کل کے دن خدا نخواستہ کوئی بیماری مصیبت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر کیے ہوئے اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک شخص ہے ہمیشہ مسجد کی پابندی کرتا تھا، نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، معذوری آ گئی، اب نہیں آ سکتا مسجد تک۔ اور آپ جانتے ہیں باجماعت مسجد میں پڑھنے نماز ادا کرنے کا ثواب 25 گنا اور 27 گنا ہے، تنہا نماز پڑھنے پر 1 ثواب، باجماعت مسجد میں 27 نماز کا ثواب۔ لیکن جس نے اپنی تندرستی کے زمانے میں مسجد کو آباد کیا، اب بیمار پڑ گیا، بوڑھا ہو گیا، بدن میں طاقت نہیں ہے، نہیں آ سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، لیکن مسجد کا ثواب پا رہا ہے، اس لیے کہ وہ عادی تھا مسجد کا۔ جب تک ہاتھ پاؤں نے ساتھ دیا، طاقت تھی، وہ مسجد میں آتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج
ہمارا نوجوان طبقہ مسجد سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اسی طرح سے جمعہ دے دے کے پڑھ لیا، وہ بھی دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے۔ یہ مزاج ہے آج ہمارا جمعے کا، کم و بیش تمام مسجدوں میں، کہ ہمیں نماز مل جائے، آدھا خطبہ مل جائے، 2 رکعت فرض نماز پڑھا اور نکل کر کے سٹ سے مسجد سے غائب۔ آدھی سے زیادہ مسجد جمعہ کے 2 رکعت کا دوگانا ادا کرنے کے بعد مسجد سے غائب۔ یہ معمولی بات ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی ہمارا بھائی، وہی ہمارا جماعت جو کبھی کبھی مسجد میں آتا تھا، ظہر میں آتا ہے تو سنت بھی پڑھتا ہے، مکمل 10 یا 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور جمعہ کے لیے آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، اب بڑے شان سے کہتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لی۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ میں اپنی مسجد میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، اللہ کے واسطے سوچو، جمعہ کے دن تم نے سنت موقدہ چھوڑی، ویسے تو سنت موقدہ نہیں چھوڑنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اب سمجھتے ہو کہ جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت ہے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، دعا ہوئی، اب مسجد کے باہر کوئی چائے خانے میں ہے، کوئی پان کی دکان میں ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ آج اللہ کو یاد کرنا ہم بھول گئے، اللہ کی رحمت بھی ہم سے بھول گئی۔ حالات کتنے خراب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو جن لوگوں نے خدا کو بھلایا ہے حقیقت میں انہوں نے خدا کو نہیں، اپنے آپ کو بھلایا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ، فاسق مسلمان بھی ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ فاسق بولا جائے تو صرف غیر ہی غیر، فاسق مسلمان بھی ہوتا ہے، بد عمل، بد عہد، بد کردار، بد زبان، یہ سب فسق کی چیزیں ہیں، مسلمان فاسق ہوتا ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کے ساتھ بد زبانی کرنا، گالی گلوچ سے پیش آنا، یہ فاسق کی نشان، یہ فسق ہے۔ آج کتنے ایسے ہمارے نوجوان یہ وقت کے بہاؤ میں بہے جا رہے ہیں، اپنی جوانی کے نشے میں اترائے جا رہے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، یہ حالات یوں ہی ابتر نہیں ہوئے، یہ ہم نے کیا، مجرم ہم ہیں، ہم دوسروں کا تانا نہیں دے سکتے۔ فقط ہوائے مخالف نہیں سفینہ شکن، فقط ہوائے مخالف نہیں سفینہ شکن، کمال یہ ہے کہ کرم ناخدا دشا میں، یہ ہماری عزت کی کشتی خود نہیں ڈوبی ہے، ہم نے ڈبایا ہے، یہ ہماری غیرت کی کشتی، عزت کی کشتی، خاندانی وقار کی کشتی، اس کے ڈبانے میں غیر کا نہیں ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ہمیں اپنے دامن کا ایک ایک دھبا نظر آئے۔ ہم کیوں دوسروں کا شکوہ کریں، ہم کیوں دوسروں کے عیب کو بیان کریں؟ ہم بے عیب ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنی کمی اور خامی پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یہ سماج کا، معاشرے کا بگاڑ ہمیں کہاں لیے جا رہا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا
کہ اخبار کی سرخیوں میں غیروں کے حوالے سے یہ خبر آتی تھی کہ وہ ایسا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اور اس کی جگہ مسلمانوں نے لے لی۔ مسلمان کے نام سے آتا ہے کہ فلاں مسلمان، فلاں ایسا، فلاں ایسا، یہاں وہاں ایسے ویسے۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا؟ ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ ہمیں کب توجہ ہوگی؟ کیسی کیسی موتیں ہوتی ہیں، جوان کی موت، بوڑھے کی موت، بچپن کی موت، کیسی کیسی موتیں۔ رات میں سوئے کا پتہ چلا کہ سوئے رہ گئے، کتنے واقعات سامنے آئے۔ اور مسلمان اور ہم اپنے گھر کی بات ہم کریں، ہم کون دوسروں کا رونا؟ ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں بستر پر گانے کو لے کر سنتی ہیں، سوتی ہیں، گانا سنتے سنتے اٹھتی ہیں، اور اٹھتی ہیں تو پھر وہی غلط کام۔ اللہ میاں کیا سے آ جائے بلاوا، چلو چلنا ہے۔ گانا سن کر، گندی فلمیں دیکھ کر، گندے مناظر دیکھ کر ہم اپنی نیند بلاتے ہیں کہ اسی سے نیند آتی۔ کیا ہو گیا امت مسلمہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بستر پر جاؤ، داہنے کروٹ لیٹو اور دعا پڑھ کے آنکھ بند کر لو، سو جاؤ۔ رات میں شیطان کے اثر سے بچو گے، گندے ڈراؤنے خواب سے بچو گے، اور اگر اس رات تمہاری موت واقع ہو گئی، انتقال ہو گیا، مت علی ملت الاسلام، اسلام پر تمہاری موت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پر لیٹے اور لیٹنے کے بعد آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے، آخری بات وہ یہ ہو کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ یہ دعا پڑھ کے سو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنی جان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں اپنا رخ بھی آپ کی طرف کر رہا ہوں، وفوضت امری الیک، اے اللہ میں اپنے سارے معاملات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْهِ، اپنی پشت بھی اب آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی جان کو حوالے کیا، اپنی ذات کو حوالے کیا، اپنے معاملات کو حوالے کیا، سب خدا کے سپرد کیا۔ کیوں؟ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اس لیے کہ آپ کے علاوہ نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آپ کے علاوہ کوئی پناہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر سو گے، اگر اس حال میں موت آ گئی تو ملت اسلامیہ پر، اسلام کی حالت میں موت آ گئی۔ اور انشاءاللہ جس کی اسلام کی حالت میں جو موت مرے گا، اس کے لیے میرے آقا نے جنت کے خوشخبری سے۔ لیکن آج کیا کیا کون کون سی باتیں عرض کروں آپ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو چھوڑنے والے، اللہ کو بھولنے والے جیسے نہ بنو کہ پریشانی آئے تو خدا یاد آ جائے، بیماری آئے تو خدا یاد آ جائے، مقدمے میں پھنس جاؤ تو خدا یاد آ جائے، کاروبار اتر گیا تو خدا یاد آ جائے۔ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ تو غیر بھی کرتا تھا۔
جو خدا کے منکر تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ جب سمندر کی لہریں انہیں گھیر لیتی، کشتی ڈولنے لگتی اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، تو کافر و مشرک بھی بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتا تھا، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ وہاں نہ ماں یاد آتی، نہ باپ یاد آتا، نہ دولت یاد آتی، اے اللہ آپ بچا لیجئے۔ اور خدا کے نام کی برکت سے اللہ جب انہیں بچا لیتا، پھر ساحل پر لگنے کے بعد پھر خدا کو بھول جاتے۔ کچھ ہی لوگ وہ ہوتے تھے جو راہ راست پر آتے تھے، اکثریت خدا کو بھول جاتے تھے۔ آج وہی ہم کر رہے ہیں۔ بیماری آ گئی، یا اللہ شفا دے دے، تندرستی دے دے، بہت پریشان ہے، خوب خدا یاد، اور چنگے ہو گئے پھر وہی اپنی موت، وہی اپنی مستی، وہی بے راہ روی، اور وہی جو ہے تماشا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ بن، اس لیے کہ تم خدا کو بھلا کر خدا کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اپنا بھلا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو یاد کرو، اور ذکر کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں میں اللہ کو یاد کرو۔ سو رہے ہو دعا پڑھ کر، اٹھے اللہ کا نام لے کر، نماز پڑھی، کوئی اچھی بات سنی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی ذکر ہے۔ اللہ دل میں ہو، یہی ذکر ہے۔ اپنی جوانی کو مستی میں نہ گزارا، یہ جوانی روز نہیں رہتی، آج ہے کل ڈھلنے والی ہے۔ آج بالوں میں ایک سیاہی ہے، کل اللہ نے اگر عمر رکھی ہے تو انہی بالوں میں سفیدی آئے۔ آج بڑا حسین خوبصورت جسم ہے، کل بڑھاپا آئے گا تو جھریاں پڑیں گے۔ کل آنے والا اس دن کو مت بھولو۔ جوانوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ جو میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ 7 قسم کے لوگ، ان میں ایک کو صرف میں بتاؤں گا جو اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی کو پروردگار کی بندگی میں گزارا، اپنے جوانی کی حفاظت کر لی، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنے ناموس کو بچا لیا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پایا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کافی وقت ہو گیا، میں تو اتنا بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن بہرحال بات آئی تو آتی چلی گئی، اب بہت باتیں ہیں۔ اب میں انہی چند باتوں پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، ایک درخواست کے ساتھ۔ وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے بس مختصر، الیکشن قریب ہے، ملک میں مختلف علاقوں میں الیکشن چل رہے ہیں۔ ہمارے بنارس میں آخری مرحلہ 19 مئی کا ہے، موسم شدید ہے، رمضان ہوگا، بہت سے لوگ 2 باتیں کر رہے ہیں، 2 باتیں اس وقت کر رہے ہیں۔ ایک تو اتنی گرمی میں ووٹ کیسے دیا جائے، کچھ ہمت ہار رہے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا فائدہ کیا ہے، ہمارے دینے نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائی یہ دونوں سوچ غلط ہے، یہ دونوں سوچ صحیح نہیں۔ یہ ووٹ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آپ اگر ووٹنگ نہیں کرتے، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو خود سے پامال کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے
200 سال تک لڑائی لڑی ہے انگریزوں سے، لاکھوں نہیں کتنے لاکھ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، تب جا کر کے ملک میں آزادی ہوئی اور یہاں کا نظام جمہوری نظام بنا۔ یہ جمہوری نظام یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کی دین ہے، اور یہی وہ ووٹ کی طاقت ہے جو اس ملک میں اس بدتر حالت میں بھی ہمیں جینے کا حوصلہ دے دے۔ اس لیے ووٹ ہر ایک کو دینا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ایک کر کے سینکڑوں بنتے ہیں، اگر 100 ووٹ نہیں پڑا تو 200 ووٹ کا نقصان ہوا، 200 کا نقصان۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک مستقل گفتگو ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ یہ شہادت ہے کہ وکالت ہے کہ امانت ہے، مستقل ایک موضوع ہے، اس موضوع پہ میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج دستور نے ہمیں جو حق دیا ہے اپنے حق کا ہمیں استعمال کرنا ہے اور دیانتاً کرنا ہے۔ ہر بالغ مرد ہو کہ عورت، بوڑھا ہو کہ جوان، سے ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ نظام حکومت کو بدلنا اور بنانا اور بگاڑنا یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمارا اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ ہم ووٹ کریں دیں۔ جہاں تک گرمی کا سوال بلا شبہ موسم سخت ہے، لیکن چونکہ شرعی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت ہے، اس لیے آپ اپنے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ سامنے رکھو کہ اسلام کی ترقی، ظلم کی روک، حق اور انصاف کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بدر کی جنگ کی۔ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گرمی، وہاں کی چلچلاتی دھوپ، مقصد جنگ نہیں تھا، مقصد تو دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا۔ تو اس میں بھی وہی چیز ہے، اس لیے یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ملی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسے ادا کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو بے وقت اور بے حیثیت نہ بنائیں۔ ویسے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، حکومتوں کا بنانا، بگاڑنا، تختوں کا پلٹنا، کرسیوں سے اتارنا اور کرسیوں پہ بٹھانا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت اور اس کی مرضی پر ہے۔ اس لیے اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور اپنے ساتھیوں کو متوجہ کریں، اور انشاءاللہ ائمہ خطبہ اپنے جمعہ کے پروگرام میں آپ کو متوجہ کریں گے، قریب آئے گا تو انشاءاللہ۔ اب دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الراكعين والساجدين والخاشعين والقانتين والمستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وارضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما وألحقني بالصالحين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المؤمنين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.